بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج کورس کے چوتھے درس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم نماز طواف سے آشنا ہو جائیں گے، نماز طواف کے مستحبات کو جان لیں گے، نماز طواف اور سعی کے درمیان جو مستحبات ہیں ان کو جان لیں گے، سعی صفا و مروہ کے بارے میں واجبات اور مستحبات کو جانیں گے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف کی نیت سے پڑھنا واجب ہے، اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ 2 رکعت نماز عمرہ تمتع انجام دیتا ہوں، یا 2 رکعت نماز عمرہ تمتع پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ نماز طواف کو نماز فجر کی طرح ادا کیا جاتا ہے، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ نماز طواف میں اذان اور اقامت نہیں ہے، اور نماز طواف کو نماز فجر کی طرح مردوں پر اونچی آواز میں پڑھنا واجب نہیں ہے۔ نماز طواف مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا واجب ہے، اس انداز میں کہ جب انسان کعبہ رخ ہو کر نماز طواف ادا کرے تو مقام ابراہیم نمازی اور خانہ کعبہ کے درمیان واقع ہونا چاہیے، اور اگر مسجد الحرام خالی ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہو تو جتنا زیادہ مقام ابراہیم سے قریب ہو کر نماز پڑھے اتنا ہی بہتر ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے وقت اپنے پیروں کے نیچے رکھا تھا، اور معجزہ الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش اس پتھر پر محفوظ ہو گئے تھے، اور آج یہ پتھر خانہ کعبہ سے تقریباً 13 میٹر کی دوری پر ایک چھوٹے سے زری اور صندوق میں رکھا گیا ہے۔ نماز طواف کے فوراً بعد اور سعی صفا و مروہ سے پہلے ادا کرنی چاہیے، اور نماز طواف کا طواف کے ساتھ زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، البتہ اگر فاصلہ اس مقدار میں ہو کہ کوئی جب اس شخص کو دیکھے تو وہ کہے اس نے نماز طواف انجام دیا ہے، تو یہ فاصلہ صحیح ہے۔ نماز طواف میں شک کرنا فجر کی نماز میں شک کرنے کی طرح ہے، لہٰذا اگر نماز طواف کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہو اور اس شک کے بعد انسان کسی یقینی نتیجے تک نہ پہنچے تو نماز طواف باطل ہے، اور اگر شک نماز کے اجزاء میں ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر کسی جز کو انجام دینے میں شک ہو اور اس جز کا مقام ابھی تک نہیں گزرا تو اس جز کو انجام دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سجدے میں شک کرتا ہے کہ یہ اس کا پہلا سجدہ ہے یا دوسرا سجدہ، تو اس سجدے کو پہلا سجدہ شمار کر کے دوسرا سجدہ بجا لائے، اور اگر اس جز کا مقام گزر چکا ہے تو اپنے شک کی طرف توجہ نہ دے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تشہد میں شک کرتا ہے کہ اس نے 1 سجدہ انجام دیا ہے یا 2 سجدے، تو اس شک کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر کسی جز کی صحت میں شک ہو، مثال کے طور پر یہ جو سجدہ انسان نے انجام دیا ہے اسے شک پڑتا ہے سجدے کے بعد کہ میں نے یہ سجدہ صحیح انجام دیا ہے یا نہیں، تو مراجع فرماتے ہیں کہ اس شک کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر نماز طواف انجام دینے کے بعد انسان کو شک ہو تو مراجع فرماتے ہیں کہ اس شک کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے، اور انسان کی نماز درست ہے۔ نماز طواف چونکہ واجب نمازوں میں شامل ہے، لہٰذا اسے دوسرے واجب نمازوں کی طرح صحیح طریقے سے انجام دینا ضروری ہے، اور چونکہ یہ حج کا حصہ ہے، اگر نماز طواف صحیح انجام نہ پائے تو اس میں آثار مترتب ہو سکتے ہیں، جیسے حالت احرام میں باقی رہنا۔ لہٰذا اگر کسی کی نماز کی قراءت یا کسی کے نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو حج پر جانے سے پہلے اسے اپنے نماز کی تصحیح کرنی چاہیے، اور مراجع فرماتے ہیں اگر کوئی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے باوجود اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی نماز خود ادا کرے۔ نماز طواف میں بعض چیزوں کی رعایت کرنا مستحب ہے، جیسے نماز طواف کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید یا سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا۔ البتہ چونکہ یہ واجب نماز ہے اور کسی کو سورہ کافرون صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا تو وہ کوئی اور سورت اس کی جگہ پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مستحب نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور محمد و آل محمد پر درود بھیجنا، اللہ تعالیٰ سے نماز کی قبولیت کے لیے دعا کرنا اور بعض معصور دعاؤں کو پڑھنا۔
عمرہ تمتع کے دیگر اعمال میں سے ایک صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، یعنی صفا و مروہ کے درمیان چلنا ہے۔ صفا و مروہ مسجد الحرام کے پاس دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کے درمیانی فاصلے کو آج ایک چھت والے راستے کی صورت میں تعمیر کیا گیا ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا نماز طواف کے بعد اور تقصیر سے پہلے انجام دینی چاہیے۔ البتہ اگر نماز طواف اور سعی صفا و مروہ میں تھوڑا سا گیپ آ جائے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، البتہ مراجع فرماتے ہیں کہ سعی صفا و مروہ کو اگلے دن کے لیے چھوڑنا صحیح نہیں۔ نماز طواف کے بعد اور سعی صفا و مروہ شروع کرنے سے پہلے ان کے درمیان چند اعمال کو انجام دینا مستحب ہے۔ تھوڑا سا زمزم کا پانی پینا اور اسے اپنے سر اور چہرے پر ڈالنا۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنا: اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم۔ دل اور جان کے سکون کے ساتھ صفا کی پہاڑی پر جا کر اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ان اذکار کو پڑھنا۔ 7 مرتبہ ذکر اللہ اکبر کو پڑھنا، 7 مرتبہ ذکر الحمدللہ کو پڑھنا اور 7 مرتبہ ذکر لا الہ الا اللہ کو پڑھنا، اور اس کے علاوہ مختلف معصور دعاؤں کو پڑھنا۔ صفا و مروہ کی واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ اس سعی کو صفا کی پہاڑی سے شروع کیا جائے اور مروہ کی پہاڑی پر ختم کیا جائے۔ صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا واجب ہے، یعنی سعی بھی طواف کی طرح 7 چکروں پر مشتمل ہے۔ البتہ اس کا پہلا چکر صفا سے شروع ہوتا ہے اور مروہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور دوسرا چکر مروہ سے دوبارہ صفا کی طرف لوٹنا دوسرا چکر محسوب ہوتا ہے، اور اسی طرح 7واں چکر مروہ کی پہاڑی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ صفا و مروہ میں تیسرا واجب یہ ہے کہ جس پہاڑی کی جانب انسان چل رہا ہو انسان کا رخ اسی پہاڑی کی جانب ہو۔ مثال کے طور پر انسان صفا سے مروہ کی جانب جا رہا ہے تو انسان کا چہرہ مروہ کی پہاڑی کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر انسان صفا سے مروہ کی طرف جا رہا ہے لیکن پیچھے پیچھے چل کر جا رہا ہے، یعنی اس کا پیٹھ مروہ کی پہاڑی کی طرف ہے، تو مراجع فرماتے ہیں ایسی سعی صحیح نہیں ہے۔ سعی صفا و مروہ کے احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے وضو کی حالت میں ہونا واجب نہیں ہے، اور اسی طرح اگر انسان کا لباس یا انسان کا احرام نجس ہو تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ہی انسان سعی صفا و مروہ انجام دے سکتا ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کے وقت انسان آرام کر سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، بیٹھ کر اپنی تھکاوٹ دور کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، بشرط کہ جہاں پر انسان آرام کر رہا ہو اپنے سعی کو دوبارہ اسی جگہ سے آغاز کرے۔ اور سعی صفا و مروہ کے بارے میں مراجع فرماتے ہیں کہ دوسری منزل سے سعی صفا و مروہ انجام دینا صحیح نہیں، کیونکہ وہ منزل صفا و مروہ کی پہاڑی سے اوپر ہے۔ سعی صفا و مروہ کے مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ اس سعی صفا و مروہ کو انسان پیدل چل کر انجام دے۔ البتہ مراجع فرماتے ہیں کہ سواری پر بیٹھ کر سعی انجام دینا بھی جائز ہے۔ سعی صفا و مروہ کے درمیان ان اذکار کو پڑھنا: 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ سبحان اللہ، اور اس کے علاوہ دوسری معصور دعاؤں کو بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ اور مردوں کے لیے مستحب ہے کہ سبز روشنی سے نشان زدہ فاصلے کو ہرولے کے ساتھ طے کرے، یعنی تیز قدموں کے ساتھ چل کر اس فاصلے کو طے کرے، اور اسی طرح واپسی پر بھی آتے ہوئے یہ کام مستحب ہے۔ البتہ یہ استحباب صرف مردوں کے لیے ہے، اور خواتین کا تیز چلنا اور تیز قدموں سے چلنا اس فاصلے پہ مستحب نہیں ہے۔ آج کے درس کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔